نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یہ ہمیں ایک چیلنج دیا اللہ نے کہ کیا تمہارے خیال میں افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک مسلمان جو ماننے والا ہے، جو عمل کرنے والا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، کالمجرمین، وہ ایک مجرم جو کہ نہ ماننے والا ہے، جو کہ دین میں ڈنڈی مارنے والا ہے، دین میں سے کے جو احکامات ہیں ان سے اعراف کرنے والا ہے، ان سے منہ موڑنے والا ہے، کیا یہ دونوں ایک دوسرے برابر ہو جاتے ہیں؟ یہ دونوں کیا سیم ٹو سیم ہے؟ ما لکم، یہ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو دس کنکلوژن؟ کیف تحکمون، تم اس نتیجے پہ، اس کنکلوژن پہ کیسے پہنچ گئے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا یہ کوئی ایسی کتاب تمہارے سامنے آئی تھی، کوئی گائیڈ، کوئی بک، کوئی ایسی چیز تھی جس میں تم نے پڑھی تھی بات جو تم اس نتیجے پہ پہنچ گئے، یا خود ہی سے پہنچ گئے؟ ایک مسلمان ماننے والا ایک بندہ ہے، وہ پوری رات مصلی پہ کھڑا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، ایک وہ بندہ، اور دوسری طرف وہ جو پوری رات پارٹی کر رہا ہے، یا پوری رات گھوم پھر رہا ہے، یا اپنا کلب میں بیٹھا ہے، یا کسی کسینوں میں بیٹھا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ جو اللہ کی شریعت سے ڈرنے والا، سنت پہ عمل کرنے والا، اور ایک بندہ ہے جو سنت کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ میں محفوظ پر ہے تذلیل کرنے والا، اس سے دور بھاگنے والا، کیا یہ دونوں ایک جیسے، ایک برابر ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے نتیجے پہ کوئی کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ ایک چیلنج اللہ نے ہمیں دیا کہ غور و فکر کرو، پونڈر کرو اس کے اندر کہ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو دس کنکلوژن۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، نارمل علم بھی حاصل کرے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے علم، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے نالج۔ ایک چیز نالج ہے، ایک چیز ایجوکیشن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نالج تو دیکھیں نا، آج کل کے زمانے میں ہمارے ماشاءاللہ امام گوگل صاحب موجود ہیں، آپ کچھ بھی چاہیے پتہ کرنا ہے، آپ گوگل کریں اور سامنے آ جاتا ہے، نالج ساری آ جاتی ہے، ہر کسی کے پاس آنسر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اسکالر آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے علم، وہ علم تب آتا ہے جب وہ دین کا علم، دین کے لیے، اس کے لیے نیت کا، انما الاعمال بالنیات، وہ پہلے نیت کا ہونا سب سے بڑی شرط ہوتی ہے۔ جب نیت ہی نہیں درست، پھر جتنا بھی علم حاصل کرنے وہ صرف ایجوکیشن ہی رہتا ہے، وہ نالج رہتا ہے، وہ ایجوکیشن نہیں بنتا پھر۔ تو اسی لیے یہ دین کو سیکھنا، جو ہمارے احکامات ہیں شریعت کے، انہیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آج دیکھیں، ہم نے تراویح کے اندر سورہ منافقون سے لے کر آنورڈز سورہ مدثر تک کی تلاوت سنی، اللہ میں اسے سمجھنے کی، اس پہ قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا آیا سورہ منافقون میں؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ ایک منافق آدمی ہے، اس کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، یہ ایک برابر ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب ہم آج کل تو ماڈرن ویسٹرن سویلائز سوسائٹی کے اندر کیونکہ رہتے ہیں، اور اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا اوپینین بھی بایاسڈ اور پریجڈس ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی۔ لیکن کیا ایک بندہ جو ہے وہ منافق ہے، اب آپ اس کے لیے جتنا بھی استغفار کر لیں، جب تک وہ توبہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہا، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پھر ایک اللہ نے خاص طور سے ہمیں پیغام اس آیت میں ملتا ہے کہ یہ جو تمہارا مال، دولت، اولاد ہے، یہاں تک کہ اولاد کا ذکر آیا، یہ لا تلھکم اموالکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں تمہیں دور نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر اللہ کی راستے سے کوئی تمہیں یہ چیزیں دور کر رہی ہیں، چاہے وہ تمہارا اپنا مال ہے یا وہ تمہاری اپنی اولاد ہے، تو تم خاسرین میں سے ہو، کیونکہ تم اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہو اس کی وجہ سے۔ تو اس کے اندر بیلنس ظاہر ضروری ہے، کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا ضروری ہے۔
یوم یجمعکم الیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جب یوم التغابن جو آخرت کا دن ہوگا، اس دن جب سب جمع کیے گئے، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوگا تو اللہ خود بخود اس کے گناہ مٹا دے گا۔ صرف اصل چیز ہے کوشش، دین کے راستے میں کوشش کرنا۔ پرفیکشن از ناٹ اے کرائٹیریا، پرفیکشن نہیں ہے، کرائٹیریا از جسٹ دا ایفرٹ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ خود بخود اسے گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، خود بخود اس کے لیے راستے نکالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اگین پھر وہی بات آئی، اور اگین بار بار یہ بات ریپیٹیشنز کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد اور مال تو تمہارا فتنہ ہے، یہ تمہیں کیونکہ دنیاوی لائف میں اس کے اندر سے اندر ڈالتا جاتا ہے اور اللہ کے دین سے دور کرتا ہے۔ تو دنیاوی لائف سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے obviously ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ اسے بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ دین کو سیکھنے کے لیے جو آ رہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل، اس کو سیکھنا اصل ضروری یہی ہے۔ جب ہم قرآن کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، کسی کو جو مسئلہ آئے گا سامنے وہ کسی سے سیکھیں گے تو خود بخود سمجھ آئے گا۔ اسی طرح کے تمام مسائل آج کی آیات میں بھی گزرے ہمیں، سورہ طلاق میں گزرا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلاق کے حوالے سے خاص طور سے اللہ نے باقاعدہ بیان کیا کہ ایون چھوٹے موٹے ہم لوگ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، طلاق دینے کا بھی طریقہ اللہ نے قرآن میں ڈسکس کیا کہ یہ دینے کا بھی کیا طریقہ ہے۔ غصے میں آگے کوئی دے دے، اس کے اوپر ایک وہ سٹوری بکس میں لکھی ہوئی ہے، عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد ایک صاحب تھے، عباسی کیلف منصور یا صفا، یہ جو دو بھائی تھے، ان کے نیفیو بھی تھے اور ہی واز اے منسٹر، ایک وزیر تھے عباسی خلافت کے اندر۔ یہ صاحب تو ایک دن یہ اپنی وائف کے ساتھ رات میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہوتا ہے نا آپ کو خود ہی پیار آ رہا ہے بیوی کے اوپر، اور ان یور رومانس اور فلرٹنگ وہ ان کے منہ سے نکلا، ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ دیکھیں، یہ بولنا تھا کہ وہ صاحب خود، ان کی اہلیہ، دونوں خود بخود بیک آف ہوئے کہ یہ ہم سے کیا کتنا بڑا جرم ہو گیا، اور وہ صاحب نے فوراً ریلائز کیا، بیوی نے کہا یہ تو ہم 3 طلاق ہو گئی، کیونکہ تم نے منہ سے بول دیا 3 دفعہ، انتی طالق ثلاثا، 3 مرتبہ تمہیں طلاق ہے، تم نے بول دیا تو طلاق ہو گئی، بات ختم، ہماری تو شادی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دونوں الگ ہو گئے، علیحدگی ہو گئی دونوں میں۔ اب وہ پریشان، جتنے بھی علماء سے بات چل رہی ہے ان سب نے یہی کہا کہ ہاں آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ دے دیا۔ بہرحال غالباً امام شافعی کے دور کا واقعہ ہے یا واللہ عالم، بہرحال تو وہ ان کی ایک عالم سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ جائیں اور اپنی ازدواجی زندگی نارمل حالات میں بالکل کنٹینیو رکھیں۔ تو پوری جو دوسرے علماء تھے وہ بھی آ گئے کہ یہ آپ کس قسم کا فتویٰ دے رہے ہیں، جب اس نے بول دیا، جب شوہر بول رہا ہے میں نے 3 مرتبہ طلاق دی، عورت بول رہی ہے میں نے 3 مرتبہ طلاق سنی، وہ دونوں اس پہ وٹنس مان رہے ہیں کہ ہاں ہماری 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں، انہوں نے کیا کہا تھا، ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد احسن فی تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین کریشنز میں سے بنایا ہے۔ تو بہترین کریشنز میں سے جب بنایا ہے تو دیٹ مینس کہ چاند سے زیادہ بہتر کریشن انسان کی ہے۔ تو دیٹس دا اونلی ریزن، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس وجہ سے ہوئی ہے، تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ چاند سے زیادہ کیا، انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے صرف کہ وہ مسائل کو سمجھنا، دین کو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو سمجھنا۔ اس وقت کا وہ حاکم جو کہ کوئی وزیر ہے وہ بھی دین کو سمجھ رہا ہے، وہ حاکم بھی اتنا اس کے اندر خوف خدا موجود ہے کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو اب میں اس کو ریکٹیفائی کروں کسی طرح۔ آج کل تو ہم عام مسلمان بھی دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، دھڑلے سے اللہ کی جو شریعت ہے اس کو توڑتے ہیں، اور کوئی فرق کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ میں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جنت کی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو
بار بار اموال اور مال اور اولاد اور ازواج کا جب آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمارا کوئی دشمن ہے. خیرکم خیرکم لأہلی فرمایا نبی علیہ السلام نے، وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے بہترین ہے، اور میں اپنی وائف کے ساتھ سب سے بہترین ہوں فرمایا نبی علیہ السلام نے. تو ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے مرتبہ، معیار، ایک سٹینڈرڈ، اس کا اپنا ہر چیز کا مقام ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے. بالکل دیر از نو black and white in this. There are certain gray areas. Anyways, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں یہاں پہ جو گزرتی ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بالکل خالص توبہ کرو اللہ کے سامنے، بالکل اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ ہو، بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ توبہ کرو. اور بہرحال اسی طرح کے مسائل ہی ہم کرتے ہیں. بات ظاہر ہے اگر ہم ایک ایک آیت کے اوپر بات کرنے جائیں گے تو اس میں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی ان صورتوں میں جو ہم نے آج پڑھا اس کو دیکھیں تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. پھر اگین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، ان کا جو اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. اب جو کچھ بھی اخلاق ہے، یہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، اس میں سب سے زیادہ جو پرفیکشن کا معیار کیا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہے. تو اگر کچھ بھی ہم نے سیکھنا ہے، دین شریعت سیکھنی ہے، وہ تو ہم نے سنت سے ہی سیکھنی ہے. تو یہی بات ہے خالی کہ دین کو رائٹ لیفٹ سمجھنے کے لیے کسی کتاب میں ہمارے پاس میسج نہیں ہے. ہمیں سیکھنے کے لیے ہمیں خود بخود ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، اس پہ ٹائم ڈالنا پڑے گا. لیکن پرابلم کیا ہے آج گزرا رہا، یہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو تو جلد بازی میں پیدا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا، جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے نا، کوئی بھی برائی آئی تو وہ فوراً اس کو ڈینائل کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کا نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے. برائی آئی تو وہ کسی دوسرے نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں کچھ بھی میرے ساتھ برا ہوا تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، XYZ، کسی دوسرے کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہو سکتی. اور اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو وہ میرا اپنا کمال ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں صحیح اور کہاں غلط بندہ کس چیز میں معاملے میں ہو، اس میں کسی سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جسٹ ٹو ریپ دس اپ، لاسٹلی دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہم شروع سے چل رہے ہیں اللہ کی صفات کے اوپر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر. سب سے امپورٹنٹ چیز اگین ظاہر ہے اللہ کی صفت رحمان کی. ایک مرتبہ اس پہ حضرت حسن رحمہ اللہ کی غالباً مجلس تھی، اس میں ایک بندہ آیا، ان کی مجلس چل رہی تھی تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جاؤ تم استغفار کرو. پھر ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ قحط، خشکسالی، ڈرافٹ آیا ہوا ہے اور پانی کی بہت قلت ہے، پلیز حضرت ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے فوراً جاؤ تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے بہت تنگی ہے، مال کی اتنی تنگی ہے، میں بالکل فاقہ کشی کی حالت میں گزارا کر رہا ہوں، پلیز کوئی ٹوٹکا بتا دیں کیا کروں. انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو. ایک اور بندہ آیا اس کے بعد پھر سے، اس نے کہا حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، پلیز میرے لیے اولاد نرینہ، وہ جو کیا کہتے ہیں نیک صالح اولاد کی کوئی ٹوٹکا بتائیں کہ مجھے ایک نیک صالح اولاد ملے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میرے پاس اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا جاؤ تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بڑا سا باغ ہو، میرے پاس گرینری آرچرڈ ہو پورا، اور میں اس کو اون کرتا ہوں ایٹسیٹرا. تو مجھے بہت دل میرا کرتا ہے لیکن میں اتنا غریب ہوں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ تم استغفار کرو. پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جو ریور فلو ہو رہا تھا نا، اس ریور میں سے پانی ختم ہو گیا ہے. اب ظاہر علاقے والوں کو مشکل ہو رہی ہے، پانی کی نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ تم استغفار کرو. اب یہ ساری چیزیں جو ان کا ایک شاگرد تھا اسی جو محفل میں، ان کا اسٹوڈنٹ ایک بیٹھا ہوا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت کے پاس اتنا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گناہ ہیں، حضرت نے کہا استغفار کرو، میک سینس ہو کے. پھر دوسرا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، حضرت کہہ رہے ہیں استغفار کرو. وہ تیسرا آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے، حضرت کہہ رہے ہیں استغفار کرو. تو تمام جتنے مسائل ہیں
ان کا ٹوٹکا حضرت ایک ہی بتا رہے کیا وجہ ہے. تو وہ حاضر ہوا, اس نے پوچھا حضرت سے, حضرت یہ کیا آپ نے اتنے سارے مسائل کا ایک ہی حل بتایا, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے کہا میں اپنی طرف سے تو کوئی حل بتا نہیں رہا. وہ آتا ہے نا, حضرت نے آیت تلاوت فرمائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, وہ آسمان سے پانی برسائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ آسمان سے پاکی نیک اچھائی والا پانی تمہیں عطا فرمائے گا. وہ یمددکم بِأَمْوَالٍ, وہ تمہاری مال سے مدد کرے گا. وَبَنِین, وہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, وہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا, اور تمہارے کو نہریں عطا فرمائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں ہو کیا گیا, مَا لَكُمْ اگین اسی طرح. تو بہرحال اللہ سے آج یہ بڑی رات بھی ہے, ہم سب دعائی کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس کو اسٹڈی کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ایمپل استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد